أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے بھائیو، آج ہم ابھی سنت سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھیں گے اور سورۃ الفاتحہ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چیز سب سے اہم ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورۃ الفاتحہ پڑھنا اچھی طرح نہیں جانتے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا سکھائے جس سے نماز مکمل ہو سکے. اگر جو شخص اچھی طرح سے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، کوئی رب العالمین پڑھے، کوئی رب العالمین پڑھے، صرف زیر اور زبر کی وجہ سے معانی بدل جاتے ہیں. یہ قرآن اور عربی زبان ایسی زبان ہے جو زیر زبر کے اعتبار سے معانی بدل جاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائی، قرآن سے محبت کرنا یہ اولین ترین ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، اور ضروری ہے. اگر آپ اور ہم قرآن مجید سے اس طرح محبت نہیں کریں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، تو ہم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اور سیکھنے میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ اس کے ترجموں کو سیکھیں، بلکہ سیکھنے میں آپ قرآن مجید کو کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، پڑھنے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، کہیں آپ غلط تو نہیں پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو جائے، یہ بھی آتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے معانی کو بھی سمجھنا اس کے اندر داخل ہے. دو چیزیں. پہلی چیز، آج بدھ کا دن ہے، سنت سے فراغت کے بعد بیٹھیں گے اور ایکا-ایکی کر کے ہم آپ سے سنیں گے یا حلقے کی شکل میں سنیں گے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. دوسری بات، کل سے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا درس شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ کل سے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا قرآن کے آخری 3 پاروں کی تفسیر شروع کریں گے، اور جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی پہنچانے کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ختم ہو. 3 پاروں کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے. کل سے انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے 20 نسخہ ہے اردو زبان کے اندر. جو شخص کل سے حاضری دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علمی طور سے وہ مضبوط ہو، علمی طور سے ان کا مقام مرتبہ بلند ہو، تو پھر وہ ہم سے ایک نسخہ لے جو اردو کا نسخہ ہے، جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، اور جو ہندی پڑھنا جانتے ہیں میرے پاس آ کر کہیں کہ میں ہندی پڑھنا جانتا ہوں، اردو نہیں جانتا، اس کے لیے بھی میں بندوبست کروں گا. اور جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہم بنگالی زبان کا اہتمام کریں گے، اور اس کے لیے بھی ہم یہ کتاب میسر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، ہندی بھی سمجھیں گے اور اس کے بعد میں پھر جا کر کے روم کے اندر اس کو دہرائیں گے. تو جو شخص حاضری دینا چاہتے ہیں کل سے اس درس کے اندر مجھ سے اردو نسخہ لے لے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز درس کا آغاز کر دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسائل کو سیکھنا شروع کریں گے. 20 نسخے ہیں ہمارے پاس، اور اردو زبان میں ہمارے پاس موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، بنگالی زبان کے اندر بھی موجود ہے. جیسے ضرورت محسوس ہوگی اسی طریقے سے ہم آپ کو جو ہے بانٹیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کو ہم شروع کریں گے. تو انشاءاللہ سنت سے فراغت کے بعد جو سیکھنا چاہتے ہیں، حقیقت میں قرآن سے محبت ہونی چاہیے بھائی. سورۃ الفاتحہ سب سے اول ترین ذمہ داری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ اپنی نماز کے اندر نہیں پڑھی. صحیح حدیث ہے. تو اسی لیے میرے بھائی سورۃ الفاتحہ سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. سنت سے فراغت کے بعد بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم کام کرنا شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.